السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین کرام، جنرلی عمومی طور پر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک خشکی سی محسوس ہوتی ہے، ہمیں وہ تاثیر اس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے جس کا تذکرہ ہم علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر یہ کوئی نقص ڈالا ہے؟ خدا نخواستہ۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو اکثریت ہے یہ ابھی بھی قرآن پاک سے اس انداز میں استفادہ حاصل نہیں کرتی جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ قرآن پاک بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بعد ہدایت کی کتاب ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ الحمدللہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا یہ جو ایمان ہے یہ محض علم الیقین تک محدود ہے، اس سے یہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر ہم نے اس چیز کو ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر لیا ہے۔ علم الیقین سے آگے جا کر ہم نے اپنے اس ایمان کو عین الیقین کے طور پر مضبوط کرنا چاہیے تھا، تو ہی ہم قرآن پاک کو اس کے اصل معنوں میں ہدایت کی کتاب دریافت کر سکتے ہیں۔ اب عین الیقین سے میری جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، ہم اس بات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ واقعی میں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دیکھیے، ایمان کے تو بہت سارے درجے ہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس وقت میں اس ضمن میں ایمان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک ایمان ہے علم الیقین کی حد تک۔ میں نے سنا کہیں کوئی زبردست بلڈنگ ہے، اس کے اندر زبردست آرکیٹیکچر ہے، یہ بہت پرانی اور نایاب بلڈنگ ہے۔ یہ انفارمیشن جو ہی میرا علم میں آ گئی تو اب میرا یہ ایمان علم الیقین کی حد تک بڑھ گیا۔ اب میں بذات خود گیا اس بلڈنگ کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور دور سے میں اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب میں نے اس بلڈنگ کو دور سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب میرا یہ جو ایمان ہے یہ علم الیقین کی حد سے آگے بڑھ کر عین الیقین میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں ذرا اور پاس گیا اور اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوا، اس عمارت کا آرکیٹیکچر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس عمارت کے جو پتھر ہیں، جو اینٹ ہیں اور جو باقی نقوش اس پر کھینچے گئے ہیں ان پر اپنا ہاتھ پھیر لیا اور پھر اپنے دل میں اس اطمینان کو بسایا کہ واقعی میں یہ ایک زبردست اور نایاب بلڈنگ ہے۔ تو اب یہ جو میرا ایمان ہے یہ عین الیقین سے آگے بڑھ کر حق الیقین میں تبدیل ہو گیا۔ تو ہم نے قرآن پاک کے اوپر جو ایمان ہے یہ اس سطح کے لانا ہے کہ ہم اس پر حق الیقین کے طور پر عمل کر سکیں، اس کو ہدایت کی کتاب سمجھ سکیں۔ اب اگر حق الیقین کو ہم نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم بنیادی سطح پر یا حق الیقین تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کا عین الیقین کے طور پر حق ادا پورا کرنا ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اور یہ جو کہ میں نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو اسی انداز میں سمجھنا اور اسی انداز میں پڑھنا ہے جس سے کہ ہم اس کے اندر اصل میں وہ آیات ڈھونڈ سکیں جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، قرآن پاک کوئی ناول ٹائپ کتاب نہیں ہے،
قرآن پاک کوئی افسانہ نہیں ہے، اس میں کہانیاں اور قصے نہیں ہیں، یہ فلسفے کی بھی کتاب نہیں ہے، یا اس کے اندر مضامین کے باندھ باندھ کر گفتگو نہیں کی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا کلام ہے جس میں ایک ایک آیت کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا زمینی حقائق سے بہت قریب کا تعلق ہے۔ اب ہم یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو یہ جو معاملات ہیں جن کا تذکرہ میں کرتا ہوں اور یہ جو پس منظر ہے، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت قریب کا وابستہ ہے، بہت قریب کا واسطہ ہے۔ ادھر سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہ پوری کی پوری بنی نوع انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ الغرض بات اس طرح سے بنتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ اور بیک ڈراپ میں پڑھیں گے، تو ہی ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ ہمیں وہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یاد ہے جس میں کچھ صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیا ہوتے ہیں، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہے، ان کے روز کے معمولات کیا ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ان کے تو جو معاملات ہیں یہ سراپا قرآن ہے۔ تو الفاظ دیگر قرآن اللہ تبارک و تعالی نے ایک کتابی شکل میں نازل فرمائی ہے، اور اس کا جو عملی ثبوت ہے، پریکٹیکل شیپ ہے، اس کے ایک ایک آیت کا وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہی روش جب ہم اختیار کریں گے مطالعے کا، تو ہی ہم قرآن پاک سے وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں مطلوب ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں ان آیات کو موجودہ وقت کے ساتھ بھی کوریلیٹ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ان آیات سے کون سی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے قرآن پاک کے مطالعے کا، اس طرح سے جب ہم یہ کام کریں گے تو ہی ہمارے جذبات میں تلاطم آئے گا، تو ہی ہماری جو روح ہے یہ کانپ اٹھے گی، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کتاب کے ساتھ لو لگانے کی رغبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر ہم آج کے رکوع یعنی کہ رکوع نمبر 15 سورہ آل عمران کا مطالعہ کریں گے، اب اگر ہم ان آیات بینات کا ایسے ہی ورد کریں گے تو شاید ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے پیچھے کا خطبہ بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو پیچھے کے خطبے میں آپ نے دیکھ لیا کہ رکوع نمبر 13 سے ہی یہ جو موضوع ہے سورہ آل عمران کا، یہ ایک اور شکل اختیار کر جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں بارہا کئی سارے ایسے مواقع پیدا ہوئے جب ابتلا اور آزمائشوں کا طوفان پیدا ہوا۔ تو اس وقت یہ جو مومنین ہیں ان کی روش کیا تھی اور کیا ہونی چاہیے، اس پر یہاں پر گفتگو کی گئی ہے۔ خاص کر یہ جو غزوہ احد تھا جس میں مسلمانوں کی جو فتح ہے یہ تھوڑی بہت شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے آ رہے ہیں یہ جو سارا خطبہ ہے یہ یہاں پر اسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ آگے جو جماعت لانی تھی ان کے ہاں بہت زبردست کام کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے تھا، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زبردست کام لینا تھا۔ تو ابھی سے یہ جو پارٹی ترتیب دی جا رہی ہے ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، یا یہ لوگ اگر کوئی غلط روش اختیار کریں گے خاص کر جنگ کے معاملے میں تو اس کو ایسے ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو خطبہ آ رہا ہے، سلسلہ آ رہا ہے رکوع نمبر 13 سے، اسی کا سلسلہ اب آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی کے سلسلے کو آج ہم بڑھائیں گے آیت نمبر 144 to 148 کے تناظر میں۔ فرمایا جا رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد اس کے سوا کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بس ایک رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، تو اگر ان کا انتقال ہو جائے، او ما قتل، یا قتل کر دیے جائے، قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا،
فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان، کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کا. اب اگر آپ نے غزوہ جو احد ہے اس کا جو پس منظر ہے آپ کے ذہن میں ڈیفینیٹلی ہوگا، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زخم آ گئے، خون بہتا چلا گیا، اور اتنا بہتا چلا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گشی طاری ہو گئی. اب اس چیز سے ایک افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر جب پھیل گئی تو جو مسلمان ہیں ان کی ہمت ٹوٹ گئی. یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمارا جو قائد ہے وہی جب نہیں رہے تو ہمارا جنگ کرنے کا مقصد ہی کیا ہے. اسی چیز کی یہاں پر گرفت کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور رسول کا کام ہوتا ہے ہدایت پہنچانا اللہ کی طرف سے. سو وہ کر چکے ہیں. تو اب اگر رسول اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں تو کیا پھر آپ اس ہدایت کی راہ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ جب یہ خبر اٹھی تو اس وقت ایسی چمک گوئیاں ہوئی. بعض لوگوں نے کہا چلو ہم واپس عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بیچ راستے میں اپنا جو 300 ساتھیوں کا اپنا جو جتھا تھا وہ واپس لے لیا، اب ہم آپ سے امان چاہتے ہیں کیونکہ آپ ہی صحیح تھے. بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب اگر رسول نہیں رہے تو ہمارا اس دنیا پر یہ دین ساتھ لے کر چلنے کا فائدہ ہی کیا ہے، ہم اپنے آبائی دین کی طرف واپس پلٹیں. اسی پر یہاں پر گرفت کی جا رہی ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. باقی جو محمد ہیں یہ ایک رسول ہیں، ان کا کام ہے حق بات پہنچانا، اور یہ حق بات پہنچا کر کبھی بھی واپس اپنے اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں. یہ بات بعض اوقات ہمیں بھی اپنے دل کو کھٹکتی ہے. ہمارا کوئی زبردست لیڈر ہوتا ہے، ہمارا کوئی زبردست پیشوا ہوتا ہے، کسی مقصد میں ہمارا لیڈ کرتا ہے، تو جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اب ہمیں اپنے مقصد کو پار کرنے میں بہت زیادہ معاملات پیش آئیں گے. نہیں، اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اصل مقصد اللہ ہے، اور اللہ مرنے والے نہیں ہیں. اس آیت کی جو اصل تفسیر ہے وہ ہمیں اس واقعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. مسلمان جذبات کے اندر مبتلا ہو گئے، اور جو ضعیف ایمان مسلمان تھے وہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لا سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ایسے جذبات میں چلے گئے کہ وہ لوگ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کو اپنی تلوار سے مار دوں گا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے پھر یہی آیت آگے پیش کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو میری جو ٹانگیں ہیں یہ اپنا بوجھ میرے جسم کا اٹھا نہیں سکی اور میں نیچے گر پڑا. تو اس وقت جیسے ہمیں سمجھ آیا کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے دین حق پہنچایا. اب ہمارا کام ہے کہ اس کو ہم اپنی جان سے چمٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اپنی جو ساری کوششیں ہیں وہ صرف کریں. آیت نمبر 145 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر سکے مگر اللہ کے حکم سے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ جب ہوگا تبھی موت آ جائے گی. آپ اگر کہیں بھی ہوں گے، کسی بھی سیف جگہ پر ہوں گے اپنے زوم کے مطابق، لیکن اللہ نے اگر وہیں پر آپ کی موت طے کر دی ہے تو آپ کو وہاں بھی موت ضرور آئے گی. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِیہِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اس سے اس میں سے دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِیہِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس سے اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے. روایات میں آتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ خالد بن ولید سیف اللہ جو تھے، اللہ کی تلوار سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا تھا، ایسے لقب سے نوازا تھا، ان کا ایک مشہور قول بہت زیادہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ موت اگر جنگ کے میدان میں آنی تھی تو حضرت خالد بن ولید سے بہتر شخص اس کے لیے کوئی ہو نہیں سکتا ہے.
کیونکہ انہوں نے 100 سے زائد جنگوں میں بنفس نفیس ایز اے کمانڈر کام کیا. اور یہ آج کل کے کمانڈر نہیں، اس وقت کے کمانڈر، جب کمانڈر سامنے ہوتے تھے اور دشمن کی صفوں میں آگے بیچ میں سے نکل کر آگے چلے جاتے تھے. تو اگر کسی کو موت آنی تھی جنگ کے میدان میں تو خالد بن ولید سب سے زیادہ موزون شخص تھے. اور یہ جو پھر آگے فرما دیا گیا کہ جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے یہی دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے اپنی جان دینی ہے اللہ کے راستے میں، آپ نے کوئی تکلیف اٹھانی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ آپ کو یہی مل جائے تو یہ لو، آپ کو یہاں مل جائے گا، بات ختم. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ آپ نے مرنے کے بعد ایک اور زندگی جینی ہے اور اس میں اٹھنا ہے، اور اس کے اندر آپ کو دنیا میں جو آپ نے زندگی جی لی ہے اس کا حساب کتاب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہی آپ کو اس میں اجر، ثواب، جزا اور سزا کا معاملہ طے کیا جائے گا. تو آپ نے اس بات پر اطمینان رہنا ہے. اب ہمیں تھوڑا بہت اس بات کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 to 202 جس میں فرما دیا گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کا ہی بھلا چاہیے تو وہ سمجھ لیں کہ انہیں دنیا میں ہی مل جائے گا. لیکن اب جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی میسر ہو اور آخرت کی بھی بھلائی میسر ہو، تو ان کے لیے خیر ہے. تو آخرت کے اندر ہمیں پہنچنا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا کا راستہ اختیار کرنا ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے دنیا کی بھی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعا مانگے، اور اصل مقصود لیکن جو ہونا چاہیے، جس کے بارے میں زیادہ دعا کرنی چاہیے، زیادہ فکر مند رہنا چاہیے، وہ آخرت کا معاملہ ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب، بھلائی اور خیر کی دعا کرنی رہنی چاہیے. اس کے بعد آیت 146 وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرًا، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی. ہم دیکھتے ہیں، یا ہم نے ابھی تک سورہ البقرہ میں یا سورہ آل عمران کے ابھی تک کے حصے میں ہم نے پڑھا، پرانی جو قومیں تھیں، پرانے جو اقوام تھے، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ جنگیں کی. وہ لوگ اللہ والے تھے، ان کے اندر خوف کا مادہ تھا، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا مادہ تھا. تو انہوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے پیشواؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، قتال کیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو اب آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، نہ ہی اپنے ایمان سے پھیرنا ہے، بلکہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے انہی لوگوں کے جیسے جو اس سے پہلے تمہاری روش پر گزر چکے ہیں اپنے وقت کے پیغمبروں کے ساتھ. وما ضعفوا وما استكانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور ہی نہ انہوں نے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. وہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی صابروں سے محبت ہے. یعنی کہ جو مصیبت پر، جو آزمائش پر، ابتلا پر صبر کرتے ہیں، جو ہمت نہیں ہارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے صابروں سے بہت زیادہ محبت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 148 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا ہے، یہی دعا ہوتی ہے، ان کے ورد زبان یہی کچھ ہوتا ہے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا و اسرافنا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں، اور ہم جو بعض اوقات حد پھلانگ دیتے ہیں اس کی پاداش میں، فی امرنا، بہت سارے معاملات میں، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں استقامت عطا فرما، وانصرنا، اور ہمیں مدد فرما، القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں. ہم نے اس سے پہلے یہ بھی دیکھا جو طالوت اور جالوت کی جنگ میں، جو طالوت علیہ السلام کے جو لشکر تھا، انہوں نے بھی اللہ کی جناب میں جنگ کرنے سے پہلے یہی دعا کی تھی، اور اتفاقاً وہ جو رکوع تھا وہ بھی میں نے ہی اس وقت کور کی تھی. تو مسلمانوں کی، مومنین کی روش ہمیشہ ہی ہوتی ہے، کوئی بھی معاملہ ان کو ہو جائے یہ اللہ کی جناب میں پلٹتے ہیں. ہمارے انفرادی زندگی میں ہم بھی بعض اوقات ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ہم فکر مند ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں لوٹنا چاہیے، نماز میں مصروف ہونا چاہیے، دعا اور مناجات میں مصروف ہونا چاہیے، اور لوگوں کے مقابلے میں، دوستوں کے مقابلے میں
جن کی ایمانداری پر، جن کی رازداری پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے جانا چاہیے اور اسی کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ ایسا انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے رب میرے سامنے ہے، میرے دوست کی طرح، اور پھر اسی سے اپنے جو دل کا گرد و غبار ہوتا ہے وہ بیان کرنا چاہیے، اور اس کے ضمن میں آپ کو جو کچھ بھی حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ تو مواقع جو کچھ بھی ہوں، ایک مسلمان مومن کی روش یہی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں۔ آیت نمبر 148، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بھی بہت ہی عمدہ حصہ عطا کیا۔ یعنی کہ یہ جن کی روش ہوتی ہے، پیٹ نہیں بھاگ جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگ جاتے ہیں، ہمت ان کی نہیں ٹوٹتی ہے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ وہ جو بدر کے دوران صحابہ نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان میں سے نہیں ہیں، جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا چلا جائے جنگ کرنے کے لیے، تو صحابہ کی روش ہونی چاہیے، بدر والے صحابہ کی روش ہونی چاہیے کہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہ میدانی کارزار میں نکلتے ہیں، اور اللہ کی جناب میں وہ کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، تو ان کو یہی مقصود ہوتی ہے، یہی چیز ہوتی ہے، ان کو کسی مال کی طلب نہیں ہوتی ہے، کسی مال کی حاجت نہیں ہوتی ہے، تو یہی جن کی روش ہوتی ہے، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا اور آخرت کے کا بھی ثواب ان کے لیے مہیا رکھا ہے۔ اب یہ جو بشارت ہے ان صحابہ کو دی جا رہی ہے جو غزوہ احد میں شریک ہوئی، اور اس وقت دور دور سے بھی یہ امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ یہ وہ صحابی ہوں گے، یہ وہ پارٹی ہوگی جنہیں پوری دنیا کو سر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ان کو پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ان پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر آپ نے غلط کیا، یہاں پر آپ نے غلط کیا، یہاں پر ٹوک دیا، یہ روش ہونی چاہیے، اپنے نبی کو اس طریقے سے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو جب آپ جو پھر صحابہ نے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کبھی بھی اس طرح کی روش اختیار نہیں کی، بلکہ پھر ان کے جو ایمان کی لیول ہے وہ بہت حد تک بڑھ گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفراز کیا، اور آخرت کو تو کیا کہنے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی محسنین بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ رکو نمبر 15 کا یہ جو مطالعہ ہم نے کیا، آیت نمبر 144 to 148، اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ون ٹاپک ایز اے ہول کور کر دیا گیا ہے، اور عمومی طور پر بتا دیا گیا کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائم آپ کے لیے ہوگا، جب آپ کو مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ کو کون سی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت بھی ہم میں سے کسی کو بھی اگر کوئی مشکل وقت سے وہ گزر رہا ہے، تو ان آیات بینات میں اس کے لیے رہنمائی ہے کہ کون سی روش اختیار کرنی چاہیے ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم وہی روش اختیار کریں جس روش کے متعلق ہمیں اس سورہ پاک میں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات بولنے سے زیادہ حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، سننے میں اگر آپ سے بھی یا مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا، ہمارا امت مسلمہ کا حافظ و ناصر ہو۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات۔ السلام عليكم ورحمة الله۔